آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فرانس میں ایک ایسی مشین کسی نے بنا لی ہے جو ہزاروں سالوں کی آوازوں کو کیپچر کر کے واپس سے ان کو سنوا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں اور آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں جو انہوں نے حجۃ الوداع میں 1500 سال پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سے متعلق بات کریں گے۔ ہم آپ کو اس دعوے کے سائنسی حقائق سے بھی آگاہ کریں گے کہ اس بارے میں سائنس کا کیا نقطہ نظر ہے۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا واقعی مستقبل میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اپنے کانوں سے سن سکیں گے؟ کہیں یہ عصر حاضر میں اٹھنے والا ایک نیا فتنہ تو نہیں؟ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کا اس عمل کی جانب کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری دور کے فتنوں کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی سنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، جسٹس ریٹائرڈ غازی نذیر احمد صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں آپ نے کہا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ آواز خود سنی ہے اور اب صرف آڈیو کوالٹی کو امپروو کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ ممکنہ طور پر 2030 تک عوام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خطبہ حجۃ الوداع سن سکے گی۔ یہاں تمام مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں وہ دور فتن ہے، جس میں ہر چیز کو بلا دلیل و تحقیق مان لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ ہم قدم پھونک پھونک کر رکھیں اور کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے ہر پہلو پر غور کریں۔ بہت سے انجینئرز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ماضی کی آواز صوتی لہروں کی بازیافت کر کے حال میں اسے ریکارڈنگ کرنا ناممکن ہے۔ انسانی آواز یا صوتی لہریں میکینیکل لہریں ہوتی ہیں جو ہوا جیسے میڈیم کے ذریعے پھیلتی ہیں اور توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں۔ ایک بار جب آواز کی لہریں اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر جاتی ہیں تو یہ منتشر ہو جاتی ہیں اور اس میکینیکل صورت میں باقی نہیں رہتی۔ کسی مستقبل کے اسپیس اور وقت کے کسی نقطے پر ان کی دوبارہ بازیافت کر کے ریکارڈ کیا جا سکے۔ آج بھی انسانی آواز جو براڈ کاسٹ کی جاتی ہے وہ ماڈیولیشن کے ذریعے ممکن ہوئی ہے۔ مختلف قسم کی ماڈیولیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسانی آواز یا صوتی لہروں کی ویو لینتھ، فریکوینسی اور انرجی کو تبدیل کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وسیع علاقے پر ان کی ریسیونگ ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے باوجود یہ ماڈولیٹڈ صوتی لہریں جن کو مختلف ماڈیولیشن ٹیکنالوجیز استعمال کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اور جس کے تمام پیرامیٹرز، فریکوینسی، ویو لینتھ اور انرجی معلوم ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں ریسیونگ اینٹینا انہی پیرامیٹرز پر ٹیون بھی ہوتے ہیں، جب اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر جاتی ہے تو دوبارہ ریکارڈ نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ماضی میں استعمال ہونے والا ٹی وی اینٹینا یا موجودہ دور میں مستعمل سیٹلائٹ ٹی وی اینٹینا ایک ہی انفارمیشن کو بار بار دکھاتے، کیونکہ ان کے پاس کئی قسم کی صوتی لہریں ریفلیکشن اور ٹرانسمیشن کے ذریعے بلا واسطہ یا بالواسطہ پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نے آج ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کیا ہو اور اچانک ہم نے دیکھا کہ کل والا ڈرامہ پھر ٹی وی پر غلطی سے آ رہا ہے، حالانکہ کل والا ڈرامہ بھی آج والے ڈرامے کے پیرامیٹرز، فریکوینسی، ویو لینتھ اور انرجی پر ہی براڈ کاسٹ کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کی صوتی لہریں بدستور فضائے بسیط میں کہیں نہ کہیں معلق موجود رہتی ہیں۔ تو پھر اس سبب کے باوجود دنیا بھر میں کوئی ٹی وی اینٹینا ماضی کے سگنلز کو کیوں نہیں دکھا پاتا؟ اس کی وجہ یہ کہ ماضی کی ٹرانسمیشن کی ہوئی صوتی لہریں فضائے بسیط میں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں، اپنی اصلی حیت کھو دیتی ہیں۔
مختلف میڈیم وغیرہ سے ٹکرا کر ان کی انرجی اس قدر کم ہو جاتی ہے جو قابل محسوس یا اینٹینا کی ڈیٹیکشن کے قابل نہیں رہتی۔ سائنس کی زبان میں کہا جائے گا کہ ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی صورت بھی ممکن نہیں کہ ماضی کی آواز جو اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے سے گزر چکی ہیں اسے حال یا مستقبل کے اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطے پر ریکارڈ کیا جا سکے۔ ناظرین، مذہبی عقیدت ایک طرف رکھتے ہوئے صرف سائنسی اعتبار سے یہ بات یہاں واضح کرتے چلیں کہ یہ بالکل غلط سائنسی کلیم ہے۔ اتنی پرانی آواز کو دوبارہ ری جنریٹ کر سکتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ جس فرانس کی کمپنی کا آپ تذکرہ کر رہے ہو اس کا نام کیا ہے اور اس کا کون سا وہ تجربہ یا مشین بنائی ہے جو ہزاروں سال پرانے واقعات کی آوازوں کو بھی سن سکتی ہے، تو یہ بندہ 100% یقین ہے کہ اس کا نام نہیں بتائے گا، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی مشین اتنی پرانی آواز کو دوبارہ سے قابل سماعت بنا سکے۔ تو آئیے پھر اس معاملے کی فزکس سمجھیے کہ ایسا ہونا کیسے ممکن ہے۔ ہمارے چاروں طرف ہوا دنیا کے پس منظر میں آنے والی آوازوں کے شور سے بھری ہوئی ہے۔ جیسے جیسے تمام صوتی لہریں اپنے ذرائع سے نکلتی ہیں، آواز کی شدت فاصلے کے مربع کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ جب کسی سورس سے کوئی آواز پیدا ہوتی ہے اور چاروں طرف نکلتی ہے تو آخرکار ہر کوئی آواز اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ وہ دیگر تمام دھندلی آوازوں کے پس منظر کے شور اور ہوا کو بنانے والے مالیکیولز کی برونین حرکت کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی انرجی جیسے جیسے کوئی آواز فاصلہ طے کر رہی ہوتی ہے کھوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے محض 50 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہو کر تو آپ کو اس کی آواز بہت ہی کم سنائی دے گی، یا اگر آپ کے آس پاس بیک گراؤنڈ میں کافی آوازوں کا شور شرابہ ہوگا تو آپ شاید ہی اس شخص کی آواز سن سکیں گے۔ ہر توانائی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے فاصلے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آواز تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آواز ایک میکینیکل ویو ہے جو ہمیشہ ایک میڈیم کے سہارے سفر کرتی ہے۔ اس لیے جو یہ بات یہ شخص کر رہا ہے ٹوٹل فراڈ ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہزاروں لاکھوں برس کوئی آواز محض ہم مشین کے ذریعے کیپچر کر لیں۔ یہ سائنٹیفک طور پر ناممکن ہے، ایسے ہی جیسے پانی کے سہارے ہم کوئی گاڑی چلا سکیں۔ صوتی آوازوں کی لہریں دراصل کسی لچکدار میڈیم میں کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے آواز کی لہر چلتی ہے اس حد تک خلل یا ڈسٹربنس پڑتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج ذرات کی توانائی کو یکے بعد دیگر ذرات تک پہنچانے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس لیے آواز مکمل طور پر صفر ہونے تک بے انتہا کم اور بالآخر ہمیشہ کے لیے دب جاتی ہے، کیونکہ ان کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور ذرات کی جڑی خصوصیات کی وجہ سے اگلے ذرے میں توانائی کی منتقلی میں درمیانے ذرات کی طرف سے پیش کردہ مزاحمت کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ آواز کی لہریں پھیلتے پھیلتے کمزور ہو جاتی ہیں اور مجموعی حرارتی توانائی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی آواز ہمیشہ آزادانہ طور پر برقرار نہیں رہ پاتی، بس جب تک اس کو ہم مصنوعی طریقے سے میگنیٹک ذرائع سے کسی جگہ محفوظ نہ کر لیں۔ آواز کی لہریں بھی تمام میکینیکل لہروں کے ذریعے توانائی کی منتقلی ڈسٹربنس کسی نہ کسی میڈیم کے بگاڑ یا خلل ہیں۔ کسی بھی میڈیم یا واسطے سے آواز کا سفر کرنے کا مطلب ہے کہ اس میڈیم کے مالیکیولوں کی مزاحمتی قوت کے خلاف وہ کام کرتی ہے جو وہ ویکیوم میں کام نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک فنکشنل فورس یا رگڑ کی قوت پیدا ہوتی ہے جس کے سہارے کوئی بھی آواز کسی میڈیم میں آگے ٹریول کرتی ہے، اور یہ رگڑ کی قوت جیسا کہ ہر دوسرے اس کی طرح کے معاملے ہیں، اور یہ رگڑ کی قوت لہر کی توانائی کو آگے منتقل اور منتشر کرتی ہے۔ صوتی لہریں اس دباؤ کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں جو کوئی بھی مرتعش جسم آواز پیدا کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر جب کوئی بولتا ہے تو ہوا میں وہ اپنے سامنے موجود جو ان سے آگے کے مالیکیولز کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی آواز مزید پھیلتی اور منتقل ہوتی ہے، اور اسی طرح گیس کی تہوں کے ذریعے بار بار یہ ایکشن دہرانے کا سبب بن کر سفر کرتی رہتی ہے۔ یہی عمل کسی بھی میڈیم کے مالیکیولز کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیم کوئی ٹھوس ہو، مائع ہو یا پھر کوئی بھی گیس ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ کسی گیس کے میڈیم سے آواز گزر رہی ہوتی ہے تو اس گیس کے انفرادی رینڈم موومنٹ مالیکیول ایک بے ترتیب حرکت کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آواز کی لہر کا کسی میڈیم میں پھیلاؤ اور منتقل ہونا مالیکیولز کی رگڑ کے درمیان تصادم کا سبب بنتا ہے۔ اس سے وہ اپنی حرکی اور مخفی یا پوٹینشل توانائی دونوں حاصل کریں گے، چاہے وہ اگر یہ ٹھوس یا مائع واسطے کے ذریعے بھی سفر کرے۔ مالیکیولز کے ذریعے حرکی توانائی کا حصول اس میڈیم کا ٹوٹل درجہ حرارت بڑھا دے گا،
اس لیے آواز کی لہر کی میکینیکل توانائی مسلسل تھرمل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے اور یوں اس کی مقدار میں کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ آواز ایک مقام پر پہنچ جائے جہاں تمام صوتی لہریں، تمام توانائی حرارت میں تبدیل ہو جائے گی، تو لہٰذا آواز کی لہر منتشر ہو کر آگے سفر کرنا بند کر دے گی، کیونکہ منتقلی کے لیے پھر اس کو زیادہ توانائی نہیں ملے گی۔ کیا روشنی بھی ہمیشہ کے لیے سفر کرتی ہے یا آخر کار وہ بھی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، روشنی ہمیشہ کے لیے کسی بھی جگہ سفر کر سکتی ہے جب تک کہ وہ کسی دوسری سطح یا چیز کے اندر جذب نہ ہو جائے۔ جیسے کسی سیارے، بلیک ہول وغیرہ، روشنی کی لہروں کو حرکت کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ برقناطیسی یا الیکٹرو میگنیٹک لہر ہے۔ وہ خلا یا ویکیوم سے گزر سکتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک روشنی کی لہر ویکیوم میں کتنی دیر تک سفر کرتی ہے، یہ کبھی بھی منتشر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کسی اور چیز کے ساتھ تعامل نہیں کر رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کہکشاؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم سے 1 ارب نوری سال دور ہیں، تاہم بہت دور سے آنے کی وجہ سے روشنی کی لہر پھیل جائے گی اور کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے خلا میں سفر کرتے ہوئے توانائی کھو دے گی، جس کے نتیجے میں اس کی تعداد یا فریکوینسی میں کمی واقع ہوگی۔ اسے ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ روشنی کو اسپیکٹرم کے سرخ حصے کی طرف شفٹ ہوتے دیکھا جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنے بھی پرانے دور سے آ رہی ہو یا جتنے بھی زیادہ فاصلے سے آ رہی ہو۔ تقریباً 13.8 بلین سال تک خلا میں سفر کرنے کے بعد مائکرو ویو بیک گراؤنڈ لہریں، جو کبھی بگ بینگ کے فوراً بعد مرئی روشنی کے طور پر موجود تھا، مائکرو ویوز میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور اب یہی لہریں ہمیں ایک بگ بینگ ہونے کے واقعے کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ ناظرین، اب جو بات محترم جسٹس ریٹائرڈ غازی نذیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں، شاید ان کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات پہلی بار نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے اس مفروضے کو بطور خواہش پیش کرنے والا مرزا بشیر الدین قادیانی زنیم تھا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 29 میں اللہ جل جلالہ کا فرمان عظیم الشان ہے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد اپنی ملحدانہ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ قادیانی کتاب میں آیت نمبر 30 میں ہے، یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ محفوظ ہیں جہاں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کوئی انسانی عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو جاتا ہو، بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہوتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد نے صداقت کو بہت بڑا ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ ہزاروں میل پر ایک شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو فوراً ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم گھر بیٹھے ہزاروں میل دور کی آوازیں اس طرح سن لیتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اگر یہ علوم ترقی کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جائیں کہ گزشتہ زمانے کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جا سکے۔ اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں جو آج کتابوں میں پڑھتے ہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سن لیں۔ یہ بات موجودہ زمانے کی ایجاد کو دیکھتے ہوئے اب ناممکن نظر نہیں آتی۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، ممکن ہے کہ آئندہ چل کر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے اور گزشتہ زمانے کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جا سکے۔ اس صورت میں ہمیں گزشتہ زمانے کی آوازیں آسانی سے سنائی دینے لگیں گی۔ ہم جس صدی کے جس سال کی کوئی بات سننا چاہیں گے، اس صدی کے اس سال پر اس آلے کو نصب کر دیں گے اور آوازوں کو سننا شروع کر دیں گے۔ کاش دنیا اس ترقی سے صداقت کی طرف آئے۔ چنانچہ یہاں پر سب سے اہم بات جسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ کو تلاش اور ریکارڈ کر کے مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد زنیم کا دنیا کو کس صداقت کی طرف بلانا مقصود ہے۔ بلا شبہ وہ قادیانی مرتد ہی ہے۔ یاد رکھا جائے کہ یہ ملحدانہ کتاب تفسیر کبیر 1940 سے 1962 تک شائع ہوتی رہی۔ چنانچہ اس دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی میسر ہی نہ تھی جس سے کسی مرتد زنیم کے دماغ میں امکانات پر مبنی یہ تصورات ابھر سکیں کہ ماضی کی صوتی لہروں کو تلاش کیا جائے اور ان کو ریکارڈ کیا جائے۔ حتیٰ کہ آج کے دن بھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ماضی کی فریکوینسی یا صوتی لہروں کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ چنانچہ یقین رکھا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کرنے کا تصور پیش کرنا تب بھی پلانٹڈ تھا، اور اب بھی یہ ریکارڈ کر لینے کا دعویٰ پلانٹڈ ہے۔
جس کی قبل از وقت مسلمانوں میں کسی خاص مقصد کے ساتھ تشہیر کی جا رہی ہے۔ سائنس میں ایک فیلڈ ہے جس میں کسی بھی تاریخی مقام کی ہسٹوریکل ایکوسٹک تاریخی صوتیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس تاریخی مقامات یا ماحول کی صوتیات کا مطالعہ کر کے محققین بعض اوقات اس بارے میں محتاط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماضی میں ان جگہوں پر کیسی آوازیں آتی رہی ہوں گی، پھر اس اندازے کی بنیاد پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان ماضی کی آوازوں سے ملتی جلتی آوازیں پیدا کی جاتی ہیں، جو کہ فی الحقیقت ماضی کی آوازیں یا صوتی لہریں نہیں ہوتی، بلکہ اس تاریخی مقام کی ماضی کی صوتیاتی پیٹرن کے مطالعے پر جنریٹ کی گئی جدید آوازیں یا صوتی لہریں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہی ٹیکنالوجی موجودہ مذکورہ صورتحال میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی امکانات موجود نہیں۔ چنانچہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک نیا باب کھلے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ طاغوت امت مسلمہ کو ان صوتی لہروں کے بارے میں قائل کرے گا، نعوذ باللہ، کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے، اور پھر نعوذ باللہ ان صوتی لہروں میں مسلمانوں کو سینکڑوں جھوٹ سنائے گا اور ان کو گمراہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ ناظرین، بہرحال اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ آواز فنا نہ ہو اور ریکارڈ بھی ممکن ہو، تو بھی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی آواز مبارکہ ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام کی گواہی کی بھی ضرورت ہے، جو ناممکن ہے۔ اور فرانس کے گوروں عیسائیوں کو کیا ضرورت پڑی کہ خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ ہم تک پہنچائے؟ عیسائیوں کو اتنا ہی شوق ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ریکارڈ کر لیں کہ یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاکہ سارے عیسائی حضور کا کلمہ پڑھیں۔ ہمیں اس خطبہ حجۃ الوداع یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے اس خطبے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع حدیث کی صورت میں موجود ہے، اور ہم حدیث کا ویسا ہی ادب کرتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی آواز مبارکہ سماعت کرنے میں کرتے ہیں۔ لہذا تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں تمام مسلمانوں کو باضابطہ تعلیم دی جائے تاکہ ان کو اس ممکنہ دجل سے بچایا جا سکے۔ فتنہ اپنی پلاننگ صدیوں کی کر کے بیٹھا ہے، جبکہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم نبوت کے وارث کہنے والے علماء بدقسمتی سے غیر سیاسی بن کر بیٹھے ہیں، اور غیر سیاسی اذہان جہالت کی آماجگاہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے، جو عام مسلمانوں کو ہر قسم کے نظریاتی شکاری کا آسان شکار بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو آخری دور کے فتنوں کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سناتے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے عبادات، معاملات، اخلاق اور حسن معاشرت سے متعلق تعلیم دی ہے، اسی طرح فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے، اور فتنے کے زمانے سے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں، ہدایات ہیں، اور یہ فتنے قرب قیامت میں اتنے بڑھ جائیں گے جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور ان فتنوں کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ فتنہ کسے کہتے ہیں، اس کے مختلف مفہوم ذکر کیے گئے ہیں۔ آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں، امتحان، مال و دولت کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، گمراہ کرنا اور گمراہ ہونا، اس پر بھی فتنے کا اطلاق ہوتا ہے۔ کسی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہو جانا، یہ بھی فتنہ ہے۔ لوگوں کی رائے میں، نظریات میں اختلاف، یہ بھی فتنہ ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں تقریباً یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے اسے بھی دور فتن کہا جاتا ہے، اور نامعلوم کہ آئندہ مزید کیا کیا فتنے رونما ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی کہ ہم ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات کے مطابق اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ ہدایت دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو عملی طور پر ان فتنوں کا شکار ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے متعلق جو ہمیں آج کل کے حالات میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ صحیح مسلم۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے،
عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت تیل وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کی بڑھتی ہوئی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنی تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہونے والی خون ریزی میں لاکھوں بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت ایسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیج ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر الخبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریا تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگوں کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں حضرت ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا
پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نماز کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ ناظرین، قرب قیامت میں اٹھنے والے فتنوں اور موجودہ حالات کے متعلق مزید آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرمانبرداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص ان کا سردار بن بیٹھے گا اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لان تان سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب میری امت میں لوگ، حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی کہ آمدنی کو جب لوگ ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے، قوم ٹیکس دے دے گی، خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا اور حکمران بد دیانت، خائن، حرام خور ہوں گے، وہ ذاتی دولت کی طرح اس کو ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ زمانہ آئے گا اور اس طرح فرمایا، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا۔ وہ امانت جو قوم کی امانت ہے، آپ کا مال ہے۔ اگر پاکستان ہے تو 18 کروڑ غریبوں کا مال ہے، آپ کی امانت ہے۔ حکمران جب برسر اقتدار آئیں گے تو قوم کی امانت کو مال غنیمت، لوٹا ہوا مال جنگ سمجھ کر کھا جائیں گے، اور معاشرے کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، اسے تاوان سمجھیں گے، گنتی کریں گے کہ کم زکوٰۃ دینی پڑے۔ آپ دیکھتے آئیے، میرے آقا کا ایک ایک کلمہ کانوں سے سنتے آئیے، اور دلوں میں جھانک کر اپنے اور اس معاشرے کے احوال کا تجزیہ کرتے چلے آئیے۔ 1500 سال پہلے یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھا، ہمارے احوال کو دیکھ رہے تھے، ہماری قلبی کیفیات کو دیکھ رہے تھے، ہماری خیانتوں کو، بددیانتیوں کو دیکھ رہے تھے، ہماری لوٹ مار، کرپشن کو دیکھ رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے کلمات نہیں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ ناظرین، احادیث کی کتب میں کتاب الفتن ایک مستقل عنوان ہے جس میں دور فتن سے متعلق کثیر روایات موجود ہیں۔ من جملہ ان روایات کے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ فتنوں کا ذکر اس مجلس میں چھڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں کو اس حال میں دیکھو کہ ان کے آپس کے معاملات میں دھوکہ عام ہو جائے اور ان میں امانت داری کی صفت ختم ہو جائے، یعنی بد دیانت ہو جائیں، اور وہ آپس میں اختلاف اور ٹکراؤ کی وجہ سے گتھم گتھا ہو جائیں، لڑنے بھڑنے لگ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے سمجھایا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیں، یعنی اس طرح باہمی فسادات ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جاؤں، یہ بتائیے کہ ایسے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا طرز عمل اختیار کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 ہدایت دیں۔ پہلی ہدایت اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی تم اپنے رب کو
یعنی تم اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھو، گوشہ نشینی اختیار کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ دیکھیے کس قدر اعلیٰ نصیحت ہے کہ بجائے فضول گھومنے پھرنے ادھر ادھر جانے کے اطمینان سے اپنے گھر میں رہو، تاکہ عملی طور پر کسی فتنے کا شریک کار نہ بنو۔ عملاً بھی فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ اصل مقصود ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی مقصد کی بات کے علاوہ دیگر گفتگو مت کرو، بے مقصد باتوں میں حصہ مت لو، اس میں شامل مت ہو جاؤ، کیونکہ تم نہ قولاً کسی فتنے کا سبب بنو اور نہ عملی طور پر فتنے کا سبب بنو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ لوگوں کے احوال حالات سے متعلق گفتگو ہی مت کرو، گفتگو میں شامل ہی نہ ہو، ورنہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اس نصیحت پر غور کریں اور پھر آج کے احوال دیکھیں۔ ایسے فتنے کا زمانہ ہے کہ حالات حاضرہ پر گفتگو بھی جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات لوگوں کے احوال سے متعلق گفتگو خود انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ اس فضول گفتگو کی وجہ سے لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، گھروں میں افتراق، انتشار کا ماحول بن جاتا ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان بات چیت کرتے کرتے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان موضوعات پر گفتگو ہی مت کرو۔ تیسری ہدایت، موافق شریعت عمل کرو، یعنی کہ جس بات کو شریعت کے موافق پاؤ اس پر عمل کرو، شریعت کو مقدم رکھو، اپنے جذبات کو، ماحول کو، ارد گرد کے احوال کو شریعت کے ترازو پر رکھو۔ اگر شریعت کے موافق ہو تو عمل کرو، ورنہ چھوڑ دو۔ گویا شریعت کے احکامات اور اصول ہی ایک مسلمان کے لیے ترازو اور معیار ہونے چاہیے، باقی سب چیزوں کو ایک جانب رکھ کر شریعت کی پیروی اختیار کرو۔ چوتھی ہدایت، خلاف شریعت امور سے اجتناب کرو، یعنی یہ ہدایت فرمائی کہ جو بات خلاف شریعت ہو، منکر ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس سے اجتناب کرو، چاہے اس کا تعلق گفتگو سے ہو، کسی کے طریقہ کار سے ہو، جذبات سے ہو، مگر ہو شریعت کے خلاف تو اس پر عمل مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پانچویں ہدایت، اپنی اصلاح کی فکر کرو، عام لوگوں کے معاملات کو چھوڑو، اپنے آپ کو بچاؤ اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ یعنی تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری باتوں سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، تمہاری نصیحت پر وہ عمل نہیں کریں گے، تو اب اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو اور ان کے ساتھ مل کر ہلاکت میں مت پڑو۔ اس لیے اہل علم کا یہ معقولہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو شر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اگرچہ شر پر چلنے والے، شر کا ساتھ دینے والے، شر میں حصہ ڈالنے والے افراد زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، اور کبھی انسان کو خیر کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اگرچہ اس راستے پر چلنے والے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی اپنی پوری توجہ اپنی ذات پر رکھو، اپنی فکر کرو اور ان آپس میں لڑنے بھڑنے والوں سے، ان کے امور سے تعرض مت کرو۔ یعنی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے جو آدمیت کے جوہر سے ہی محروم ہو، اور ان لوگوں میں نیکی اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، تو ایسے لوگوں سے صرف نظر کر کے اپنی فکر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات اور قیمتی باتوں سے زیادہ بہتر میری اور آپ کی رہنمائی فتنوں کے دور میں کون کر سکتا ہے؟ ایک ایک نصیحت کو پڑھنے سے، ٹھنڈے دل سے اس پر غور و فکر کرنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا آج کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور رس نگاہیں اس ماحول کو اور برپا ہونے والے فتنوں کو دیکھ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ایسے دور سے متعلق سنہری نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ کیسے امت کے افراد اپنے دین کو، ایمان کو، جان کو فتنوں کے زمانے سے محفوظ کر سکیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کے دور میں ان نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنے دامن سے باندھ لیں، ان پر خود بھی عمل کرنے والے بنیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان نصیحتوں کی تلقین اور انہیں بھی سمجھانے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ امت ایک بڑے فتنے سے خود بھی محفوظ رہے اور اپنی آنے والی نسل کے ایمان کو بھی محفوظ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور اس جیسے اور فتنوں سے بچائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک
اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو،
صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے، اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دے، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو،
اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔